آدم کی تخلیق سے پہلے دنیا ایک ایسا بعد ہے جو انسانی عقل کے لیے ہمیشہ راز، ہیبت اور سوالات کا مجموعہ رہا۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب انسان نہ تھا، انسانی تاریخ، نہ تہذیب، نہ زبان، نہ قلم، بلکہ صرف قدرت، خاموشی اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں حکمت کا ظہور تھا۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ، احوال صحابہ، تابعین اور معتبر مفسرین، خصوصاً امام ابن کثیر کی تفاسیر میں ہمیں اس پراسرار دور کی جھلک دکھائی دیتی ہے کہ مکمل حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ دوستو، کائنات کی ابتدا میں قرآن مجید اشارہ دیتا ہے کہ زمین و آسمان ایک ہی وحدت میں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو الگ کیا گیا۔ سائنسی مشاہدات بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ زمین پہلے ایک آگ کے گولک کی مانند تھی۔ لاوا، شعلے، زہریلی گیسیں، دھماکے اور حرارت، یہ سب کچھ ابتدائی زمین کا حصہ تھا، جہاں پر نہ پانی ٹھہرتا تھا، نہ ہوا ہی سانس لینے کے قابل تھی اور نہ ہی باقاعدہ طور پر زندگی گزارنے کا کوئی نظام موجود تھا۔ بلکہ کروڑوں سال کے تجریدی عمل کے بعد زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، پہاڑ وجود میں آئے، سمندر بنے، فضا میں توازن پیدا ہوا اور زمین آہستہ آہستہ رہائش کے قابل بنتی چلی گئی۔ تو دوستو، جب زمین نے زندگی کو سنبھالنے کی صلاحیت حاصل کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختلف مخلوقات کو آباد کرنا شروع کیا۔ ان مخلوقات میں سب سے نمایاں جنات تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں صراط کے ساتھ موجود ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ یہ انسانوں سے پہلے زمین پر آباد تھے، بستیاں بناتے تھے، نسلیں بڑھاتے تھے اور زمین کے وسائل کو استعمال کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اس دور میں جنات کو زمین پر ایک طرح کی حکمرانی حاصل تھی، لیکن دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان جنات میں غرور، سرکشی اور ظلم پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اس دور کی انہوں نے اپنی ہی دنیا میں شدید فساد برپا کر دیے، ناحق قتل کرنا شروع کر دیے۔ جاتی ہے، یہ سب ہمارا ہے اور کوئی دوسرا یہاں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ ہمارے قبیلے اب مشرق سے مغرب تک پھیل چکے ہیں، مگر یاد رکھنا، جتنے زیادہ سر ہوں گے اتنے ہی زیادہ جھگڑے ہوں گے۔ یہ زمین میری ہے، یہاں میرے سوا کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، تو پھر تیار ہو جاؤ۔ خون بہایا، کمزوروں کو کچلا اور اللہ کے احکامات سے کھلم کھلا بغاوت اختیار کی۔ یہی وہ پس منظر ہے جس کی طرف بعد میں فرشتوں نے اشارہ کیا تھا۔ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ یعنی فرشتے آدم سے پہلے کی تاریخ کو جانتے تھے اور انہوں نے جنات کے تجربے کی روشنی میں یہ سوال کیا تھا۔ بعض کمزور مگر معروف روایات میں جنات سے پہلے جن و بن نامی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی مخلوقات تھیں جو شکل و صورت میں صرف جانوروں یا پرندوں سے مشابہ تھیں، مگر شعور کی ابتدائی رمق رکھتی تھیں۔ تاہم اس کے بارے میں مستند اور قطعی معلومات بہت کم ہیں، اس لیے علماء نے ان پر زیادہ تفصیلات سے کلام کرنے سے احتیاط برتی ہے۔ جب جنات کا فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں کی سرکشی توڑنے کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر زمین پر بھیجا۔ انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور انہیں اس زمین سے دھکیل کر پہاڑوں، سمندروں اور دور دراز جزیروں تک دھکیل دیا اور وہاں تک محدود کر دیا۔ اسی دور میں ابلیس، جسے اس وقت عزازیل کہا جاتا تھا، اپنی کثرت عبادت، زہد و ریاضت کی وجہ سے ممتاز ہو چکا تھا۔ اگرچہ وہ جن تھا مگر اپنی عبادت کے سبب فرشتوں کے درمیان شمار ہونے لگا اور آسمانی مجالس تک رضائی حاصل کر لی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اس کے غرور کی بنیاد پڑی، جس کا انجام بعد میں ظاہر ہوا۔ اس زمانے میں زمین قدرتی مناظر کے اعتبار سے نہایت ہی خوفناک مگر عظیم الشان تھی۔ وسیع و عریض جنگلات، بلند و بالا پہاڑ، مسلسل پھٹتے آتش فشاں زلزلے، برفانی عید اور ایسے درندے جن کا تصور آج بھی انسان کو لرزا دیتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق یہاں فضا میں ایسی گیسیں شامل تھیں جو زندگی گزارنے کے قابل نہ تھی، انسان کے توازن کو برقرار نہ رکھ سکتی تھیں۔ زمین پر نظم تھا مگر محض فطری قوانین کے تحت تھا، کوئی اخلاقی ذمہ داری، کوئی جواب دہی، کوئی شعوری خلافت موجود نہ تھی۔
اور دوستو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے طے کردہ قدرتی قوانین کے تحت چل رہی تھی۔ یہ دنیا خاموش تھی، نہ دعا، نہ شکر، نہ سجدہ، نہ توبہ، صرف ایک وسیع اسٹیج جو کسی عظیم مقاصد کی تیاری میں مصروف تھا۔ دوستو پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کائنات کا سب سے انقلابی موڑ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایسی مخلوق کو بھیجا جائے جو صرف طاقتور نہ ہو بلکہ عقل، شعور، اختیار، اخلاق اور ذمہ داری کی حامل ہو۔ ایک ایسی مخلوق جو زمین کی محض مالک نہیں بلکہ خلیفہ ہو، یعنی اللہ کی نیابت میں اس دنیا کو عدل، علم اور امانت کے ساتھ چلایا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے نہایت ہی ادب کے ساتھ سوال کیا۔ اعتراض نہیں، کیونکہ وہ سوال سیکھنے کے لیے تھا، نافرمانی کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس آنے والی مخلوق میں فساد کا امکان تو ضرور ہوگا، مگر اس میں انبیاء، صالحہ، شہداء، علماء، عبادت گزار اور اللہ سے محبت کرنے والے بندے بھی ہوں گے جو اس زمین کو وہ مقام دیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے حضرت آدم کا خاکہ تیار فرمایا۔ مختلف علاقوں کی مٹی، کہیں نرم، کہیں سخت، کہیں سیاہ، کہیں سرخ، کہیں سفید، اسی تنوع کا عکس آج کے انسانوں کا رنگ، مزاج، طبیعت اور صلاحیتوں میں نظر آتا ہے۔ پھر جب اس کے جسم میں روح پھونکی گئی تو صرف ایک انسان نے آنکھ نہیں کھولی بلکہ شعور نے جنم لیا، تاریخ نے آغاز کیا اور زمین کو پہلی بار ایک باخبر نگہبان ملا۔ اور دوستو یوں حضرت آدم کی آمد سے پہلے دنیا پر اسرار، ہیبت ناک اور خاموشی تھی، مگر محض وہ ویرانی نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایسے منصوبے کی تیاری تھی، ایک ایسی دنیا کی تیاری جہاں پر انسان آ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانے، آزمائشوں میں پڑے، گرے سنبھلے اور توبہ کرے اور آخرکار کامیاب ہو کر اپنے رب کی طرف واپس لوٹے۔ تو دوستو یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کی کہانی۔